اور اس سے پہلے انگریز کے پنجے گاڑنے سے پہلے جہاں پر بھی اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی خلافت رہی ہے اس میں اکثر اہل سنت کا جہاد ہے، اور اہل سنت نے امام اسلام کی حفاظت کی۔ اور جو دوسرے حضرات تھے اہل تشیع، تو 14 صدیوں کی تاریخ بتائے گی کہ ان کا کام غداری تھا۔ سکوت بغداد سے لے کر آج تک شیعہ مذہب ہمیشہ اسلام کی پیٹھ میں ایک خنجر تھا جو شروع سے چلا آیا، اور سکوت بغداد جس میں لاکھوں انسان ان کو ذبح کیا گیا، مسلمانوں کے کتب خانے ان کو دریا برد کیا گیا، اور خلیفہ کو کچے خنزیر کے چمڑے میں باندھ کر اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، تو اس کی بنیادی سازش میں ابن العلقمی جو شیعہ کٹر شیعہ تھا، وہ شیطان منگولوں اور تاتاریوں سے ملا ہوا تھا۔ تو یہ جو گروہ ہے غداروں کا، یہ ہمیشہ سے چلا آیا، اور اس غداران مذہب گروہ نے اہل سنت اور اہل اسلام کو جب بھی کبھی موقع ملا پیٹھ میں خنجر گھونپنے میں کبھی بھی سستی نہیں کی۔ اور 14 صدیوں کی تاریخ میں آپ اگر غداروں کی تاریخ دیکھیں، منافقین کی تاریخ دیکھیں، اور اسلام کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھیں، تو اس میں یہی یہودی سازش شیعہ مذہب ہی نظر آئے گا۔ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین کی شہادتوں سے لے کر آج تک یہ وہ یہودیوں کا لگایا ہوا پودا اور بوٹا جو آج تک اصل اسلام کے مد مقابل 1 2 نمبر اور رانگ نمبر کے طور پہ یہ چل رہا ہے۔ پھر 200 سال تک انگریز نے برے صغیر میں حکومت کی، اور اس 200 سال میں انگریز کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کا سب سے بڑا ایک فن تھا۔ تو جہاں پر فرقہ واریت کو فروغ دیا، اور اس میں ایک جھوٹی نبوت کھڑی کر دی، مرزا قادیانی، اس کو نبوت کا مقام دے دیا، ایک جھوٹا مجدد پیدا کر دیا۔ احمد رضا خان مجدد، مرزا احمد غلام احمد قادیانی، یہ جھوٹا نبی، تو ایک جھوٹا نبی دیا، ایک جھوٹا مجدد، اور پھر ان کی ڈیوٹی لگی جو جھوٹا نبی تھا مرزا قادیانی، اس کی ڈیوٹی لگی لا محمد الرسول اللہ، جو کلمہ کی دوسری جز ہے، اس میں رکھنا اندازی کرے، اور جو مجدد صاحب تھے اس کی ڈیوٹی لگی کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ تو حملہ کر اور اس پہ وہ حملہ کرے۔ اس لیے پوری تاریخ برے صغیر کی انہی زخموں سے چور ہے کہ ایک طرف وہ جھوٹا مجدد اٹھا، اس نے ہر شرک کو توحید قرار دیا، جو بھی شرک ہو رہا تھا فرق یہ رکھا اللہ ذاتی الہ تے بزرگ عطائی الہ، اللہ ذاتی غیب دان، بزرگ عطائی غیب دان، اللہ ذاتی حاجت روا، بزرگ عطائی حاجت روا، اللہ ذاتی مشکل کشا، بزرگ عطائی مشکل کشا، اللہ ذاتی رازق، بزرگ عطائی رزاق۔ تو یہ ایک پورا توحید میں رکھنا اندازی، اور یہی انداز مرزا قادیانی کا، اس نے رکھا کہ محمد مصطفیٰ حقیقی نبی اور میں بروزی نبی، ذلی نبی،
اور جہاں ختم نبوت کی بات سے حقیقی نبی کوئی نہیں آ سکتا، ذلی اور بروزی نبی آئیں گے، اور ان میں سے میں بھی ہوں۔ تو پھر آگے چل کے ایک اور سازش تیار ہوئی جو مسلمانوں کے اعمال میں ان کو پریشان کرنے والی، اور وہ عبدالحق بنارسی وہ اٹھا اور مسلمانوں کے اعمال پہ حملہ آور ہوا، جو بعد میں ٹکٹ لیا آل حدیث کا، محمدی آل حدیث۔ تو یہ ایک پوری تقسیم بن گئی۔ آج جس دور میں ہم ہیں، فرقوں کے اندر فرقے، جماعتوں کے اندر تقسیم، اور یہ اسی طاغوتی دجالی نظام کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال میں جہاں پر 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ کہ فرقہ واریت یہ سب سے بڑی لعنت ہے، اور مسلمان رب العزت نے سب سے زیادہ رد کیا اور فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فرقہ بازی اس حد تک کی کہ ٹولے ٹولے بن گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ہو گئے پارٹیاں پارٹیاں، شیعا گروہ گروہ، ٹولے ٹولے، لست منہم فی شیء، میرے پیغمبر آپ کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لست منہم فی شیء، آپ ان فرقوں میں سے ذرا برابر بھی آپ کو ان سے تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان سب کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ ان کو خبر دے گا جو کرتے ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے اس کی خبر اللہ دے گا، یعنی سزا دے گا جو انہوں نے فرقہ بازی کی ہے۔ اب اسی ایک آیت کو آدمی غور سے دیکھ لے کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے شیعہ، شیعہ کی جمع ہے، اور شیعہ کا معنی پارٹی، گروہ، فرقہ۔ یہ تو جو موجودہ شیعہ مذہب ہے، جہاں قرآن پاک میں لفظ شیعہ ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہمارا تذکرہ قرآن میں، عوام الناس کو کہتے ہیں دیکھا قرآن میں شیعہ کا لفظ آ گیا تو ہمارا تذکرہ قرآن میں ہے، اہل سنت کا تو نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے، شیطان کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، ابلیس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، فرعون کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن نے کس انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ تو ویسے تو ابلیس کا تھوڑا تذکرہ ہے قرآن میں، تو جہاں آئے نا لفظ شیعہ، اپنی عوام کو کہتے ہیں ہمارا لفظ آ گیا۔ اس پر ایک مستقل کتاب ہے کہ ہمارا تذکرہ قرآن میں ہے شیعہ کا، اہل سنت اپنا تذکرہ قرآن سے دکھائے۔ آگے عوام ہوتی ہے کہتی ہے سبحان اللہ۔ جس طرح فرقہ عثمانی ہے، انہوں نے اب شروع کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے حزب اللہ۔ تو دیکھیں الا ان حزب اللہ ہم الغالبون، تو خبردار اللہ کی پارٹی حزب اللہ کامیاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تذکرہ تو قرآن میں ہے، حزب اللہ۔ قادیانیوں نے ایک شہر آباد کیا ہے چنیوٹ کے قریب، ربوہ، اس کا نام رکھ دیا ربوہ۔ اب قرآن میں ایک ربوہ کا لفظ آیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو قادیانیوں نے کہا دیکھو چنیوٹ والے ربوہ کا قرآن میں ذکر آ گیا۔
اور ہمارا تذکرہ قرآن میں اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تم خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اب یہاں شیعہ کا لفظ ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بن گئے سارے شیعہ، کانو شیعہ، سب شیعہ بن گئے، اور میرا پیغمبر آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، تو اگر بارے میں ہے تو لے لو۔ تو بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ فرقہ بازی، ٹولے بندی، گروہ بندی، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ اسی مضمون کو سورۃ الروم میں بھی ذکر کیا، اور بالکل یہی مضمون ہے۔ اور جہاں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 105 میں فرمایا لا تکونوا کالذین تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مت ہونا ان لوگوں کی طرح جو فرقے فرقے بن گئے، پھوٹ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور اختلاف کیا انہوں نے بینات اور واضح دلائل آنے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا، مت ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، یہود نصارہ، ان کی طرح نہ ہونا، تفرقوا، جو پھوٹ گئے، جدا جدا ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور اختلاف کیا انہوں نے واضح دلائل کے بعد، آ جانے کے بعد، تو ان کو اللہ عذاب عظیم دے گا، ہمیشہ کا عذاب۔ تو یہ پہلی بات ہے جو آج کے اس بیان کی، کہ سب سے بڑی لعنت، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا اللہ کا عذاب وہ فرقہ واریت اور ٹولہ بازی، مسلمان امت کی تقسیم۔ اس بات کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں، اور دوسری بات ذرا غور سے سننا، فرقہ بازی کی بنیاد کیا ہے؟ فرقے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میں اس مضمون کو تھوڑا لمبا کر کے بیان کروں گا، اس لیے کہ آج کل میڈیا پر بھی اور کئی مصلحین نے بھی اس موضوع کو بحث کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ جو قرآن سے جاہل ہے اور قرآنی روشنی اور بصیرت سے محروم ہے، تو اس موضوع کو سمجھنا ضروری ہے کہ جس اللہ نے فرقہ واریت سے بچنے کا حکم دیا، تو اسی اللہ نے فرقہ واریت سے بچنے کا علاج بھی ذکر کیا ہے، طریقہ بھی ذکر کیا ہے۔ اب ایک پہلو لے لیا جاتا ہے فرقہ واریت، اس میں تو شک نہیں کہ فرقہ واریت سب سے بڑا ناسور ہے، سب سے بڑی کینسر ہے، سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن ختم کیسے ہوگا؟ ختم ہونے سے پہلے اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرقہ کیوں بنتا ہے؟ فرقہ واریت کی بنیاد یاد رکھ لو، فرقہ واریت کی بنیاد اکابر پرستی ہے۔ میں بالکل صاف لفظ کہہ رہا ہوں، ادھر ادھر پردے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ مشائخ پرستی، اکابر پرستی، فرقہ واریت کی بنیاد، جن کو اللہ نے
برہان اور دلیل کی حیثیت نہیں دی، ان کو حجت اور برہان اور دلیل کی حیثیت دے دینا، یہ ہے فرقہ واریت کی بنیاد۔ فرقہ تب بنتا ہے جب مذہبی بزرگوں کو، مشائخ کو، اکابر کو، مولویوں کو، پیروں کو شرعی حجت مان لیا جائے، شرعی برہان مان لیا جائے، دلیل مان لیا جائے، تو اب جب یہ معیار اور یہ پستی آتی ہے تو یہاں سے فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور آج بھی دیکھو دنیا میں جس قدر فرقے ہیں، وہ شخصیات کے نام پہ فرقے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے ہیں، وہ اپنے مشائخ کے نام پہ فرقے ہیں۔ ہاں، اکابر مذہب کا، مقدسات مذہب کا احترام کرنا واجب ہے، ان کا یہ عزت اکرام ضروری ہے، لیکن جن کو اللہ نے حجت، دلیل، برہان کا درجہ نہیں دیا، ان کو دین میں حجت مان لینا، ان کو دلیل مان لینا، ان کو برہان مان لینا، یہ یہاں سے فرقہ واریت جیسی لعنت کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ موجودہ فرقوں کو دیکھ لو، سب سے بڑی خرابی یہاں سے شروع ہوئی۔ جو پہلا فرقہ آیا ان کو دیکھ لو، ان کے ہاں اتھارٹی، حجت، برہان، وہ کیا ہے؟ امام ہے۔ موٹی سی باتیں میں کرتا ہوں، پردے میں نہیں، توجہ ہے؟ کیا ہے؟ امام۔ حتیٰ کہ ان کے ہاں قرآن بھی حجت نہیں، پیغمبر کا فرمان بھی حجت نہیں۔ صاف اصول کافی میں لکھا ہے کہ بغیر امام کے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھے گا امام، اور حدیثیں وہ ویسے نہیں مانتے، حدیث کے دشمن، اور قرآن بغیر امام کے قابل عمل نہیں، تو اصلی حجت کیا بن گیا؟ امام۔ اور امام وہ ہے جس کو اللہ نے دلیل نہیں بنایا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اسے حجت، برہان، حتیٰ کہ اللہ نے، وہ پارٹی جو کہتی ہے 12 امام، کتنے؟ 12 امام، تو ان سے پوچھو ان 12 اماموں کے نام ہی قرآن سے بتا دو، باقی شناختی کارڈ بھی نہ ہو۔ 12 امام، وہ 12 امام قرآن میں نہیں، اب بھاگیں گے تو وہ کہتے نہیں، جہاں قرآن میں امام آیا نا 12 مراد ہے۔ عجیب ریٹی ہے، عجیب داؤ ہے۔ ایک کہہ رہا تھا اسنا عشرتا، 12 آگے نہیں بتایا کہ 12 کیا ہے؟ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے اور 12 چشمے ثابت ہو گئے۔ کہتے 12 چشمے ثابت ہوئے نا تو 12 امام بھی ثابت ہوئے۔ میں نے کہا ایک اور چیز بھی ثابت ہو گئی، تمہارا یہودی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ ایک نتیجہ مانتا ہے، دوسرا نہیں مانتا۔ 12 چشمے بن گئے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا تو پانی کے 12 چشمے، کہتے 12 چشمے 12 امام۔ میں نے کہا بچو، امام تو ثابت بالکل کریں گے، لیکن تمہارے 12 کے 12 یہودی ثابت ہوں گے، دوسرا نتیجہ نہیں مانے۔ اور پھر جو 12واں امام ہے وہ ایسا مشتبہ ہو گیا، آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ پچھلے دنوں ٹی وی پہ 3 مچھندر بزرگ بیٹھے تھے، ایک وہ جیلم کا مرزا جاہل، اور ایک کوئی دیوبندی پتہ نہیں کدھر سے پکڑ لیا،
اور ایک کوئی بریلی تھا، یہ بات کر رہے تھے مادی پر۔ اب اس پہ بیٹھے ہیں جی، اتنی بات تو اتفاقی ہے دیوبندی، بریلی، مرزائی کہ مادی آئے گا، اس پہ انہوں نے اتفاق، یہ امت کو وحدت کا پیغام دے رہی ہے، اتحاد کا۔ بس تھوڑا سا اختلاف ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں مادی پیدا ہو چکا ہے، اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوگا، بھائی اتنے، باقی مادی پہ متفق ہے۔ کمال یہ ہوتا ہے جہل مرکب۔ پہلے تو یہ بتا کہ اہل تشیع کے ہاں تقریباً 20 کے قریب مادی گزر گئے ہیں، ان کا مادی تو ابھی رہتے ہی نہیں گیا، اب تو صرف اہل سنت کا مادی پیدا ہوگا۔ انہوں نے تو ایک کا کہا تھا اور 20 کو گزار لیا۔ سب سے پہلا مادی اہل تشیع نے کہا محمد بن حنفیہ المہدی، حضرت علی کا بیٹا محمد نام، محمد بن حنفیہ، اس کے اہل تشیع نے کہا یہ مہدی ہے، یہ امام مہدی ہے۔ اور شیعہ کے بہت سارے فرقے متفق ہیں کہ وہ مہدی ظاہر ہوا اور پھر فوت ہو گیا، اور وہ کون تھا؟ محمد بن، بولو، میں نے قرآن کی طرف بھی آنا ہے، کہیں اور طرف نہ چلے جائیں۔ محمد بن حنفیہ، یہ جو آج کل آوان برادری ہے، یہ اسی محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں، دوسری بیوی سے۔ اور یہ بھی یاد رہے اپنی جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے علم محمد بن حنفیہ کو دیا تھا، حضرت علی کے علم بردار وہ محمد بن حنفیہ ہیں۔ اس لیے اہل تشیع کے کئی گروہ وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اصل امام مہدی جو تھا وہ محمد بن حنفیہ تھا، وہ آیا اور گزر گیا۔ پھر اس کے بعد النفس الزکیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا تقریباً بیٹا بنتا ہے، النفس الزکیہ، یہ کھڑا ہوا، اور شیعہ کے بہت سارے فرقوں نے کہا کہ یہ مہدی ہے۔ النفس الزکیہ وہ بھی شہید ہو گئے، خلفائے عباسیہ نے شہید کیا النفس الزکیہ کو، اور اسی النفس الزکیہ کے متعلق جب امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تھا کہ النفس الزکیہ مومن ہے، وہ خود تو ٹھیک تھا، بعد والوں نے اس کے بارے میں غلو کیا، تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا، اور امام ابو حنیفہ جیل کے اندر شہید ہوئے، اور اسی النفس الزکیہ کے دفاع میں فتویٰ دے کر۔ تو بہرحال یہ النفس الزکیہ، اس کو بھی اہل تشیع کہتے ہیں، یہ مہدی تھا، اگر یہ تھا یہ بھی گزر گیا۔ پھر اس کے بعد اسماعیل جو موسیٰ کاظم کا بھائی ہے، اہل تشیع کہتے ہیں وہ اسماعیل مہدی ہے، وہ بھی گزر گیا، اسی پر فرقہ اسماعیلیہ وہ قائم ہوا۔ تو میں کہتا ہوں 15-20 مہدی تو تم گزار کے بیٹھے ہو، اب کس کا انتظار ہے؟ تمہارے اصول کے مطابق تو گئے، ابھی تو اہل سنت کا مہدی پیدا ہوگا، وہ کسی غار میں چھپا ہوا نہیں، اور وہ کوئی نیک آدمی جو حضرت عیسیٰ کا معاون بنے گا۔ اس لیے تم خواہ انتظار کر رہے ہو۔ سرہ مرہ عراق میں جا کر، تو وہاں تو ابھی تک اس غار سے کوئی چیز بھی برآمد نہیں ہوئی اور نہ ہوگی انشاءاللہ، وہ غار اسی طرح بند رہے گی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اس سے آگے چلو، اگلا ایڈیشن آیا اہل تشیع کا، انہوں نے کہا کہ سب کچھ گدیوں والے، ان کی حجت برہان پیر اور خانقاہ اور گدی صوفی کی زبان سے جو کچھ نکلا، انہوں نے کہا دین یہ ہے، وہ اس پہ بیٹھ گئے۔ اور خصوصاً ابن العربی اور ابن العربی جیسوں کو
انہوں نے اپنا شرعی امام مان لیا اور ان کی ہر بات کو حجت سمجھا، اور صوفیوں کی ہر بات کو، گدیوں والوں کی ہر بات کو انہوں نے حجت سمجھا، تو مستقل فرقہ بنا۔ اسی طرح کام آگے چلا تو اکابر کا ایک لفظ آیا، مشائخ کا ایک لفظ آیا، بزرگوں کا ایک لفظ آیا۔ تو خلاصہ یہ آپ پوری دنیا میں مطالعہ کر لیں، فرقہ واریت کی بنیاد اکابر پرستی، مشائخ پرستی، جن شخصیات کو اللہ نے دلیل اور حجت نہیں بنایا، ان شخصیات کو دلیل، برہان اور حجت تسلیم کر لیا جائے تو یہاں سے فرقہ واریت کی بنیاد شروع ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ یہ کام اہم ہے اور یہ نقطہ اہم ہے کہ فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی۔ بڑے بڑے اہل دانش یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی فرقہ واریت کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا جس طریق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کو ختم کیا، آپ نے فرقہ واریت کو ختم کیا یا نہیں؟ اسی طرح کی تقسیمیں وہاں بھی تھی، قبائل کی تقسیمیں، جغرافیاتی تقسیمیں، مذہب کے نام پہ تقسیمیں، کئی فرقے۔ آج جس طرح کی تقسیمیں لسانیت، جغرافیہ، مذہب، سیاست، سب کے ناموں پہ بے عین ہی یہی تقاسیم اور یہی تقسیم آپ کی بعثت کے وقت بھی تھی، اور اگر آپ موازنہ کریں تو بالکل ایک ہی حالت بن چکی تھی جیسے آج کا زمانہ ہے، وہاں پر بھی اسی طرح تھی۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا؟ توجہ ہے؟ کیسے ختم کیا؟ قرآن خود کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے فضل و رحمت سے تم دشمن تھے، اللہ کے فضل و رحمت سے تم بھائی بن گئے، تم دشمن تھے۔ اس سے پہلے حالی نے کہا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو ان کی یہ حالت تھی۔ لیکن اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بھائی بن گئے، رحماء بینہم، آپس میں کھنڈ کھیر بن گئے، رحیم بن گئے۔ الف بین قلوبکم، اس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اکٹھا کر دیا۔ تو پیغمبر کریم آئے فرقہ واریت زدہ ماحول میں، ساری فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کیا اور جماعت تیار کی۔ اور جماعت کیسی؟ کأنہم بنیان مرصوص، جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے اس طرح کی دیوار کھڑی کر دی۔ اور وہ لوگ کہ صدیوں سے ان کے درمیان بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی، وہ آپس میں ایسے بھائی بن گئے کہ ایک دوسرے کا ایسا احترام، ایسی محبت اور ایسا اکرام دلوں میں آیا کہ ایک دوسرے کے جو جان کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے کے لیے جان دینے پہ تیار ہو گئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ آج کے مصلحین امت سے بھی گزارش ہے، بعض لوگوں نے رٹ لگا دیا
امت 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 بنو. یہ آوازیں بھی ہم نے سنی، امت بنو، خدا کے لیے امت بنو. آگے کیوں نہیں بتاتا کیسے بنو گے امت؟ اتنی بات تو ٹھیک ہے امت بنو، لیکن امت کیسے بنے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے امت بنائی؟ خیال کرنا. یہودیوں کو کہا کیوں یہودیوں، تم بے شک حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے رہو، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب کہتے رہو، قبروں کو سجدے کرتے رہو، قبر والوں کی سفارش کا نظریہ رکھتے رہو، اور میرے ساتھ مل جاؤ، میں تمہیں چھیڑوں گا نہیں. ایسی بات تھی. عیسائیوں کو کہا عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے رہو. یہ جو آج کا مسلح امت بنا رہا ہے نا، وہ ایسے بنا رہا ہے کہ کسی کو کہو کچھ نہیں، او عیسائیوں تم کہتے رہو عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، بی بی مریم مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، قبریں پوجتے رہو، غیر اللہ کو پکارتے رہو، اور تم اور ہم ایک ہو جائیں. ایسے امت بنی ہے. اور مکہ والوں کو کہو مکہ والوں تم حضرت ابراہیم کو پکارو، حضرت اسماعیل کے نام کی منت منوتی دیتے رہو، 360 جو بزرگوں کی صورتیں رکھی ہیں کعبۃ اللہ بھی، تم ان کو گھروں میں رکھ کے پوجتے رہو اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم ایک جماعت بنا لیں، اتحاد ہو جائے. ایسے اتحاد ہوا. آج کا مسلح تو یہ اتحاد چاہتا ہے. آج کا مسلح کہتا ہے جو اصحاب رسول کا دشمن ہے وہ دشمن رہے، لیکن وہ صحابہ کو گالیاں نکالتا رہے، دشمنی کرتا رہے، لیکن جب میٹنگ ہو تو ہمارے سینے سے سینہ بھی لگا دے اور کہہ دے ہم ایک چیز ہے. جو قبر پرست ہے وہ قبریں پوجتا رہے، شرک کرتا رہے، لیکن جب کہیں وزیر اعظم کے سامنے بیٹھنا ہو تو پھر ہم ملی یکجہتی کونسل میں آ جائیں. یہ یکجہتی کونسل ہے، ایک دوسرے کو سلام کریں، کٹھی چائے پئیں، روٹیاں کھا کے اور روٹیاں پھاڑ کے وہاں سے اٹھائیں. یہ اتحاد امت کا. اور جو اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے نہ مانے، لیکن جوڑ اور اتفاق میں ہمارے ساتھ ہو جائے، ایک دوسرے کو کہے نہیں، تو ایمان سے بتاؤ ایسے اتحاد ہوگا؟ یہ پیغمبر نے ایسی امت بنائی؟ بس یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. پیغمبر کریم نے امت کی ترتیب کیا رکھی؟ سب سے پہلے علمی لحاظ سے ایک ہدف دیا، اور وہ ہدف کیا؟ وہ ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ قرآن پیش کر کے آپ نے ہدف یہ دیا کہ قرآن آنے کے بعد اب تورات بھی نہیں چلے گی، اب انجیل، زبور، ملا کی کتابیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابیں وہ بھی منسوخ. اب علمی لحاظ سے عقائد کا ماخذ اور ایمان کا ماخذ وہ صرف کتاب اللہ ہوگی. یہودیوں کے پاس اپنی کتاب تھی، فرمایا ختم. عیسائیوں کے پاس اپنی کتاب تھی، فرمایا ختم. مکہ والوں کے پاس اپنی روایات تھیں، اپنے مذہب کی سینہ بسینہ روایات تھیں، فرمایا ختم. اور سب سے پہلے مولویوں سے شروع کیا. توجہ ہے نا، امت جب بننے لگی
پہلے مولویوں سے. اللہ نے پڑھا قل یا اہل الکتاب، او مولویو. یہ کام آسان نہیں، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے. مولوی نو تبلیغ کرنا، عوام بیچاری تو مان لیتی ہے. مولوی قلوبنا غلف، ملا کیسے مانے؟ اور سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مولوی پہ فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ مولوی کے چیلے بڑے ہوتے ہیں، مقتدی، اور جو سبحان اللہ کے لیے تیار رہتی، سمجھتے کچھ بھی نہیں لیکن سبحان اللہ کے لیے پورے اٹینشن نے. یہی تو ہے کہ بغیر سمجھنے کے سبحان اللہ، کوئی سر پہ سبحان اللہ، کوئی سٹائل پہ سبحان اللہ، بات سمجھنی کچھ بھی نہیں، بس مولوی صاحب تھوڑی سر لایا کہ سبحان اللہ، اور اسی پہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھی رات دا ٹائم تے زینب دھوپ تے سم گئی ہے کہ سبحان اللہ، آدھی رات تے دھوپ پہ سو گئی. بھائی بات سمجھو. یہی تو وہ قوم کہتی ہے امام عالی مقام گھوڑے نے فرمایا. اگر کہتے گھوڑے نے فرمایا، آگے وہ پورا قصیدہ یہاں سے شروع کرتا ہے. اور تمہارا مولوی کہتا ہے کھوتے نے فرمایا. یہ بھی ایک بڑے مبلغ کا بیان ہے. گدھے نے فرمایا، گدھے نے خودکشی کر لی. خیر، کیا عرض کر رہا تھا؟ یا اہل الکتاب، ہو مولویو، بڑے بڑے مولوی. آج تو تھوڑا سا کسی بڑے پگڑی والے کو تھوڑا بندہ کہے نا کہ قرآن مان لے بے ایمان نہ، تو آگے سے کیا کہتے؟ توبہ 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 توبہ. اتنے بڑے شیخ الاسلام کو چھیڑا ہے. ہاں، وہ بڑی مقدس گاہ ہے. اتنے بڑے شیخ الاسلام، اتنے بڑے بزرگ کو چھیڑا ہے. آج یہ میں جب وہاں پر بھی ایسے تھا، شیخ التورات، بڑے بڑے مدرسوں والے، دارالعلوم والے، اور جن کا تقدس، جن کا تقوی، جن کی معیشت پورا تقوی کا زور، تقدس مشہور، بزرگیاں مشہور، تعویذوں کی باقاعدہ دکانیں. لوگ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تعویذوں والی سرکار سے. سب سے زیادہ ڈر، کوئی تعویذ نہ کر دے، کوئی تعویذ نہ کر دے، کوئی تعویذ نہ کر دے. کیونکہ یہ تعویذوں والوں کو سمجھتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا. اور آج بھی سب سے بڑا دشمنی ہوتی ہے اگر کہو نا تعویذ کچھ نہیں کر سکتا. اور مسلمان کی شان نہیں کہ رانوں پہ ہندوؤں کے منتر باندھ کے چلے اور گلے میں دھاگے لٹکے ہوئے ہوں. اور خیر، تو اس سے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا، یار تم تو تعویذوں پہ ناراض ہو جاتے ہو، طبیعتوں پہ. تمہارے تعویذ تو ہوتے ہی اڑنگ بڑنگ ستارہ ٹنگ، اندر ہوتا کیا ہے؟ امام ابن کثیر نے تو جہاں تک لکھا ہے ایک آدمی نے بطخ رکھی ہے. بطخیں رکھنا جائز ہے رکھوالی کے لیے، اور اس کا ذہن یہ بن گیا کہ اگر بطخ نہ ہوئی تو میرا گھر بچ سکتا نہیں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں پکا کافر ہے. اعتماد کس پہ رکھا ہے؟ بطخ پہ. دو ٹنگا لی بطخ. جو بطخ پہ اعتماد رکھے وہ کافر، اور جو بطخے پہ رکھ لے، تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. بطخ پہ اعتماد کرے وہ کافر، اور جو بطخے پہ اعتماد کرے اور کہے کہ اے مولوی صاحب کا تمیز ہک پہک گئی، اس کے پاس جاؤ نا، یہ پرچی لکھ دے، تو بادشاہ تقدیرہ بھی موڑ دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ایک لکھت لے جا، اصل کافر اے بے. وہ تو ہے نا مولوی صاحب بھی یہ دعویٰ کرنا، لیکن یہ بھی
ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ مؤثر کون ہے؟ صرف بولو، ٹائم بڑا کم ہوتا ہے جمعے کا، جب تقریر سٹارٹ ہوتی ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ تاثیر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور آج یہ دعویٰ نہیں کرتے میرا طویت لے جا ہک پہ ہک کے، یہ فرعونیت کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کرنے والا بھی کافر اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر۔ خیر، فرقہ واریت سے بچو۔ آؤ، عرض یہ کر رہا تھا، یا اہل الکتاب، او مولویو، اگلا جملہ ذرا سننا، لستم علی شیئن، لستم علی شیئن، تم بالکل چٹے بے دین، صاف بے دین ہو، کھلے کافر ہو۔ اتنا بڑا فتویٰ، او مولویو تم بالکل بے دین اور کافر ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتیٰ کہ تقرأو نہیں، تقیمو قائم کرو تورات کو، قائم کرو انجیل کو، اور تورات اور انجیل کی اقامت کب ہوگی؟ ما انزل الیکم من ربکم، یعنی قائم کرو قرآن کو، قرآن کو قائم کرو۔ جب تک کتاب اللہ کو قائم نہیں کرتے اور نیچے والی کتابیں نہیں چھوڑتے، اس وقت تک لستم علی شیئن، تم پکے بے دین اور کھرے کافر ہو۔ سب سے پہلے یہ بنیاد رکھی، ساری کتابیں ختم، آئے گی تو کیا آئے گی؟ کتاب اللہ۔ اسی پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ کیا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ؟ امام الانبیاء نے فرمایا حبل اللہ وہ ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ، حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی، وہ قرآن مقدس اور کتاب اللہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا طرفہ بید اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ نے کائنات میں اتارا۔ جو آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ لگ جائے، اسی کے ساتھ پک جائے، اور اسی کو فرمایا استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، یہ وہ مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ تو میرا بھائی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اسی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر دو چیزیں اور بھی سمجھ آئیں گی، دین کیا ہے اور فرقہ واریت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ دین کیا ہے اور فرقہ واریت کیا ہے؟ دین نام ہے کتاب و سنت کا، اور فرقہ واریت نام ہے اکابر پرستی کا، فرقہ واریت نام ہے مولوی پرستی کا، فرقہ واریت نام ہے امام پرستی کا، فرقہ واریت نام ہے مشائخ پرستی کا، فرقہ واریت نام ہے لسانیت پرستی کا، فرقہ واریت نام ہے موجودہ منافقت یعنی موجودہ سیاست کا۔ یہ سب فرقہ واریت نام ہے طاغوت اور دجال کے نظام کا، اور دین نام ہے قرآن اور پیغمبر کے بیان کا۔ اب بے شک سنو ٹی وی والوں کو، سفر جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، پہلے فیصلہ تو کرنا فرقہ واریت کہتے کس کو ہے؟ فرقہ واریت ہے کیا؟ بحبل اللہ، اس پر ہے واعتصموا، مضبوطی سے تھامو، اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ اصل دین ہے۔ اور بھلا تفرقو، فرقے فرقے مت ہو جانا،
اور دوسرا معنی اس حبل اللہ کو نہ چھوڑنا، واعتصموا ایجاب لا تفرقوا نفی کا انداز ہے، بات ایک ہے پکے رہو چھوڑو نہیں، جمیعاً۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں سے نکلا کہ جو کتاب اللہ پہ قائم ہے، کتاب و سنت پہ قائم ہے، اس کا نام ہے جماعت۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو، اس کا نام کیا ہے؟ آپ کم بول رہے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جماعت۔ اور جو کتاب اللہ سنت محمد مصطفیٰ سے ہٹ گیا اس کا نام کیا ہے؟ فرقہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرقہ واریت۔ وہ فرقہ ہے، جماعت وہ ہے جو کتاب و سنت پہ قائم ہے، کتاب و سنت پہ دائم ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت جماعت پہ آتی ہے۔ من شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم چلا گیا۔ لیکن جماعت سمجھ، جماعت وہ ہوتی ہے جو مشائخ پرستی سے پاک ہو، اکابر پرستی سے پاک ہو، صاحبزادگان پرستی سے پاک ہو، ملا پرستی سے پاک ہو، لسانیت پرستی سے پاک ہو، اور جو خالص کتاب و سنت کی حامل ہو اور کتاب و سنت کا مسئلہ بیان کرنے والی ہو، وہ بنتی ہے جماعت۔ اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، یہ جمیعاً سے جماعت ہے، اور جمیعاً دونوں طرف لگ رہا ہے، واعتصموا کے ساتھ بھی اور حبل اللہ کے ساتھ بھی۔ علماء جانتے ہیں یہ حال ہے، اور حال واعتصموا کی ضمیر سے بھی، حبل اللہ سے بھی۔ اور یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ ایک لفظ لا کر پورا کوزے میں دریا بند کرتا ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ فرمایا واعتصموا، سارے تھامو، کیا؟ سارے تھامو تے پوری تھامو۔ جمیعاً بحبل اللہ کے ساتھ لگے تو پوری، جمیعاً واعتصموا کے ساتھ لگے تو سب، سب کے سب حبل اللہ کو تھام لو، کتاب اللہ کو، اور پوری کتاب اللہ کو تھام لو۔ سب کے سب کا معنی کیا؟ یہ نہ ہو کہ کوئی مسلمان کہلوانے والا اپنے مذہب کی کتاب المحنت کو بنا لے، کوئی مسلمان کہلوانے والا اپنے مذہب اور ایمان کا ماخذ اصول کافی، فروع کافی، تہذیب الاحکام وغیرہ کو بنا لے اور کچھ کہیں کتاب اللہ نہیں۔ اگر مسلمان ہونا واعتصموا، پھر قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو اپنے ایمان کا ماخذ نہ بنانا، سب کے سب۔ یہ نہ کہے کہ میں تو ریمنڈ والا ہوں لہذا میں قرآن والا نہیں، میں تو فضائل ہم نہ میرا بھائی، واعتصموا، تجھے بھی حکم ہے تو بھی آ کتاب اللہ پر۔ اور اب جھگڑا ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا غور سے سوچو، جب آئے سب کو حکم کہ اوے لوگو آؤ کتاب اللہ پر، اور کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کتاب مثانی، یہ ایسی کتاب جو مسئلہ بسم اللہ کی بات سے شروع ہوا سورۃ الناس تک اسی مسئلہ کو بیان کیا، کسی مقام پر تعارض نہیں آئے گا، کسی مقام پہ اختلاف نہیں آئے گا۔ جب ساری امت قرآن کو تھامے گی اور پورے قرآن کو تھامے گی، اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ مصیبت یہ ہے اب آپ اس فرقہ واریت کے خلاف دعوت دیں، اور فرقہ واریت کی بنیاد ہے مولویوں کی کتابیں، اماموں کی کتابیں، بزرگوں کی کتابیں ایک، اور دوسرا یہ بھی یاد رکھ لو، بعض جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، فرقہ واریت
کا لفظ عقائد میں اختلاف پہ بولا جاتا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اونچے بولو. ایمان کی جب بات آئے، عقیدے کی جب بات آئے، عقائد میں اختلاف آئے، تو فرقہ واریت یا جماعت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور وہی فرقہ بنتا ہے جہاں تک اعمال کی بات ہے. اعمال کا اختلاف، اس کو فرقہ واریت نہیں کہتی. اعمال کے اختلاف میں غلو کرنا، اس کا نام فرقہ واریت ہے. اعمال کے نام پہ الگ جماعتیں بنانا، فروعات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق بازی کرنا، یہ فرقہ واریت ہے. باقی اصل فرقہ واریت جو اعمال میں اختلاف آ جائے، فروعات میں اختلاف آ جائے، تو یہ جماعت کے خلاف بھی نہیں اور فرقہ واریت بھی نہیں. البتہ اس میں جو غلو کرے، مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، رفع الیدین کرنا نہ کرنا کفر اسلام کا مسئلہ ہے جی؟ نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا جائے، اس کے بعد رفع الیدین کرنا بہتر نہیں، افضل نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کیا جائے. لیکن آج تک حنبلیوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیوں کی نماز نہیں، حنفیوں نے یہ نہیں کہا کہ حنبلیوں کی نماز. آپ کعبۃ اللہ میں گئے، وہاں حنبلی ہے، کبھی کسی نے آپ کے ہاتھ سے پکڑا ہے بھئی تیری نماز نہیں ہوئی، رفع الیدین نہیں کر رہا؟ کبھی ہوا ایسی لڑائی کعبہ میں، مسجد نبوی میں؟ نہیں. لیکن اسی روپ میں ایک نسل برے صغیر میں پھر رہی ہے، روپ تو وہ دھارا، اور انہوں نے کیا کہا جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں. یہ تو صغرا لڑا ہے اور پھر کبرا ملایا، اور بے نماز کافر ہے، لہذا رفع الیدین نہ کرنے والا کافر. یہ مذہب انگریز کا دیا ہوا ہے، یہ انگریز کا تحفہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کس کا تحفہ ہے؟ ناراض نہ ہونا، میرے 2-3 بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن ناراض نہ ہونا، اس کی تحقیق کر لے. رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ فروعی اختلاف ہے. ادھر جہنم جنت کے فیصلے نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. یہ ہے اصل میں یہی تھا کہ بعض صحابہ نے آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، آپ سے جدا ہوئے، وہ ساری زندگی کرتے رہے. لیکن نماز کے اندر حرکت سے سکون کی طرف تبدیلی آئی، حرکت سے سکون کی طرف تبدیلی آئی. اور وہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہتے ہیں رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے آپ رفع الیدین کرتے تھے، وہی صحابی کہتا ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کرتے تھے. اور وہی صحابی آپ پوری 10 سال شاگرد کہتا ہے میں نے ابن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن ابن عمر نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اور رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین نہیں کیا. یہ کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ اس پہ لوگ مناظرے کرتے ہیں، اس پہ لوگ لڑائی کرتے ہیں. جہالت اور شیطانی اغوا ہے. ہاں، جو آدمی کہے گا رفع الیدین کے بغیر نماز باطل ہے، اب وہ غالی ہے اور وہ اصحاب رسول پہ فتویٰ لگا رہا ہے. اس غلو کا علاج کیا جائے گا. اسی طرح یہ کون سا مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام پڑھے یا نہ پڑھے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں نہ پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا جو پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو سری نماز ہے اس میں پڑھ لو. جہاں امام جہرن کی رات نہیں کر رہا، ظہر ہے، عصر ہے، تو ان نمازوں میں پڑھ لو فاتحہ. اور جہاں امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو تمہیں الگ دکان لگانے کی ضرورت نہیں، امام والی سنو. اب ہمارے بعض بزرگوں نے، بھائیوں نے غلو کیا جی سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہی کوئی نہیں.
گل ہوئی نا، نماز ہی کوئی نہیں، یہ آیا انگریزی مذہب، یہ نیا تحفہ ہے، نماز ہی کوئی نہیں۔ اس غلوب پہ بحث ہوتی ہے تو یہ یاد رکھنا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جو فروعات ہیں، فروعی مسائل ہیں، وہ صحابہ میں بھی اختلافی تھے، اختلافی رہے، اس میں بات صرف ہوتی ہے ایک نیکی یا دو نیکیوں کی، ان پہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ آج بعض جاہل صاحبزادگان اور جاہل خطیب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جماعت میں فروعی اختلاف بھی نہ ہو، علمی اختلاف بھی نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کے سارے جاہل صاحبزادوں کے مقلد بن جائیں۔ جیسے جاہل، ان پڑھ، اناڑی، جاہل مرکب، جس کو ایک لین سورہ فاتحہ کے ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی آپ جو کچھ میں کہوں نا، اس لیے کہ میں پیر زادہ ہوں، میں صاحب زادہ ہوں، میں مولوی زادہ ہوں، میں بڑا ہوں، اس لیے جو میں کہوں تم آنکھیں بند کر کے اس کو مانیں۔ بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ ہم تو امام ابو حنیفہ کی بھی بڑی مشکل سے تقلید کرتے ہیں، اور ان کی بھی اندھی تقلید نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ کی بھی ہم اندھی تقلید، بولو 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 ذرا اونچے بولو پتہ چلے، امام ابو حنیفہ کی بھی اندھی تقلید۔ کئی مسئلے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہیں جو ہم نہیں مانتے، نہیں آگ لگے گی لیکن سچ ہے، کئی مسائل نہیں مانتے۔ یہ تو ہمارے اہل حدیث بزرگوں کو کسی نے غلط خبر پہنچائی ہے، اس لیے سن لو، پیغمبر کے مقابلہ میں ہم کسی امام کو کچھ بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ پیغمبر کا اپنا مقام ہے، اور قرآن کے مقابل میں کسی راوی کی روایت کو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ترتیب پہ آ، خیر آ، فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ سب سے پہلا کتاب اللہ کی حاکمیت ماننی ہوگی۔ کتاب اللہ کی کیا ماننی ہوگی؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، 1 گھنٹہ مولوی اس پہ غور کر لے کہ اپنے ہر مسئلہ کو پیش کریں گے قرآن کے ترازو پر، قرآن کے میزان پر۔ قرآن مقدس اگر اس عقیدے کی تصدیق کرے، اس کو عقیدے کے طور پہ اپنا، اور اگر قرآن اس عقیدے کی تصدیق نہ کرے تو فوراً اس عقیدے سے دستبردار ہو جا۔ توجہ ہے نا؟ میں نے تو کئی دفعہ مولویوں کو کہا کہ ساری کائنات کے ملوانے مل جاؤ، میرا ایک عقیدہ ایسا لاؤ جو کسی نسکتی کے خلاف ہو، خدا کی قسم اس مجلس کے اختتام سے پہلے میں اس مسئلہ اور اس عقیدہ سے برات کا اعلان کر دوں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آسان حل ہے یا مشکل ہے؟ سب سے پہلے آؤ قرآن کو میزان مانو، ایک ایک مسئلہ لاؤ، میں لاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو تولا کر بھی دوں گا جتنے مسئلے۔ مثلا ایک جھگڑا ہے، وقت بالکل نہیں، تمہید میں رکھ لوں، ایک جھگڑا ہے اصحاب محمد مصطفیٰ کے بارے میں۔ آج جو سب سے زیادہ جھگڑا چل رہا ہے وہ کس کے بارے میں؟ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پارٹی اصحاب محمد پر الزام لگاتی ہے، اعتراض کرتی ہے کہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے، وہ غاصب تھے، وہ فاسق تھے نعوذ باللہ، اور وہ پیغمبر کے وفادار نہیں تھے۔ ایک مستقل یہودی مذہب شروع سے، اور آج یہودیوں کا چربا، انہی یہود کی پشت پناہی میں چلنے والا فرقہ اس بنیاد پہ فرقہ بن گیا کہ ان کو اصحاب محمد مصطفیٰ سے بغض ہے۔
تو سب سے پہلے پیش کس پہ کریں گے؟ کریں گے اگلے جمعہ پر، ابھی وقت نہیں۔ ابھی میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ مضمون سے تھوڑی ہٹ کے، چونکہ رجب ہے۔ آج کیا ہے رجب کی؟ 22، اچھا 22-23 ہے۔ سب سے زیادہ جس شخصیت کے ساتھ بغض ہے اس کا نام ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ یہود اور نسل یہود کو حضرت معاویہ کے ساتھ بغض ہے۔ بغض تو سب صحابہ کے ساتھ تھے، لیکن حضرت معاویہ اس امت کے محسن اعظم اور اس امت کے مظلوم اعظم۔ محسن بھی حضرت معاویہ ہیں۔ یہ حضرت معاویہ ہی تھے جن کو اللہ نے توفیق دی کہ اسلام تم تک بھی پہنچائے۔ آج لوگ بنو امیہ کی شکوے کرتے ہیں، یہ ہندوستان میں تو اسلام لائے بنو امیہ۔ اگر یہ حضرت معاویہ کا خاندان یہ اس طرح نہ چلتا تو ابھی ادھر رام رام کر رہا ہوتا۔ توجہ ہے؟ یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ کس دور میں آیا؟ شکر ہے تمہیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں۔ بنو امیہ پر بکواس کرنے والے، تجھے حق کی نہیں کلمہ پڑھنے کا، تجھ تک دین پہنچا ہے بنو امیہ کے دور میں اور بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت میں۔ محمد بن قاسم کو بھیجنے والے بھی کون تھے؟ عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کا خلیفہ، اور محمد بن قاسم یہ ذریعہ ہے تیرے اسلام کا۔ سندھ کو فتح کیا، ملتان تک آئے، ملتان تک پہنچے اور اسلام برے صغیر میں یہ لائے۔ اب تو جب بنو امیہ کا منکر ہے تو بنو امیہ والا اسلام کیوں مانتا ہے؟ رام رام کرو، مندروں میں جاؤ، امام باڑے میں کیوں جاتے ہیں؟ مندر آباد کر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ، صرف ایک بات کرتا ہوں، باقی اگر وقت ہوا تو آئندہ جمعہ۔ اللہ کی شان ہے اور عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت کے جو تکوینی فیصلے ہیں وہ لوگوں کی گردنیں موڑ کر منوا دیتی ہے، علمی لحاظ سے کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی حکمت یہ تھی کہ ابو بکر، عمر، عثمان پر جو 14 صدیوں میں لوگ بکواس کریں گے اس کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اختلاف ہوا اور پھر صلح بھی ہوئی۔ لوگ اختلاف کو ذکر کرتے ہیں، صلح کو ذکر نہیں کرتے۔ 40 ہجری میں حضرت علی نے صلح کی، اور 41 ہجری میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ساتھ صرف صلح نہیں کی، حضرت معاویہ کو اپنا امام مان کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کی ہے۔ دنیا شیعت کو ایران سے لے کر اسرائیل تک، اصلی ہو یا نقلی ہو، پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کر ذرا انکار۔ حضرت حسن، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اگر جرأت ہے انکار کر کے دیکھ، اور تیری اپنی کتابیں کشف الغمہ اٹھا، بہار الانوار اٹھا، میں صرف 2 باتیں پڑھ کے عرض کروں گا، اور شیعہ کی بے شمار کتابیں، مسعودی اور
جو ان کا سب سے بڑا مورخ یعقوبی، جو بڑا مورخ، یہ سب لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں حضرت فاطمہ کا جگر کے ٹکڑے، حضرت علی کے صاحبزادے اور جنتی نوجوانوں کے یہ سردار گھر سے چلے اور حضرت معاویہ کے پاس پہنچے۔ توجہ ہے؟ سب سے پہلے، حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا کوئی کمزور نہیں تھے، 70,000 فوجی حضرت حسن کے پاس تھا۔ کتنا؟ 70,000 جنگجو حضرت حسن کے پاس تھا، لیکن حضرت حسن نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہائیں گے، اور اعلان کیا کہ میری زندگی میں سنگی پچنے لگوانے جتنا خون بھی کسی مسلم کا نہیں گرے گا۔ اب چلے، خود چلے، حضرت حسین کو ساتھ لیا، حضرت معاویہ نے استقبال کیا اور بہت بڑا استقبال کیا، حضرت علی کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل بیان کیے، حضرت حسن کھڑے ہوئے، حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت حسین کھڑے ہوئے، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ کیس جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ 70,000 فوج کا وہ فوجی جنرل بھی ساتھ تھا، کیس بن سعد، تو جب اس کو کہا گیا کم اٹھ بیعت کر، تو فالتفت کیس الی الحسین، کیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، کیونکہ فوجی سے منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ فوجی جنرل تھا، تو دیکھا حضرت حسین کے اب لفظ سننے ہیں، فرمایا کیس باجے بیعت کر، انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے، انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے، اور حسن، حضرت حسن امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں، حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں، اور جو حضرت حسن اور حسین کے امام پہ لعنت کرے اس کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ وہ کون سا اطاعت رسول کا وفادار ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک ذاکر کہتا ہے جی تمہیں معاویہ میں کیا رکھا ہے؟ لارا کے گود میں پلنے والے حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا ہے۔ اب تم بتاؤ حضرت حسین نے حضرت حسن نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اٹھے بولو، اور ان سے بھی پوچھ لو۔ اس طرف تم کہتی ہو کہ حضرت حسن حسین معصوم تھے، اور معصوم بھی اس معنی میں معصوم سے خطا بھی نہیں ہوتی، نسیان بھی ان کے نزدیک جو اس وقت کا معنی ہے یہ ہے۔ اب یہاں پر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پارٹی میں حضرت حسن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، حضرت حسن کا نام نہیں لیں گے، اور حضرت حسن کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے مذل المؤمنین، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب واپس آئے تو وہ شیعہ کہنے لگے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، حضرت حسن کو کہنے لگے، اور حضرت حسن نے کہا اور نہیں، لوٹے میں مذل المؤمنین نہیں ہوں، میں معز المؤمنین ہوں، میں نے صلح کر کے مومنین کو عزت دی ہے۔ ایک جملہ یہ یاد رکھنا، کیا فرماتے ہیں؟ انہو امامی، حضرت معاویہ میرا امام ہے۔ اگلا ذرا جملہ سننا، شیعہ کی 10 کتابوں مورخین نے نقل کیا، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، کشف الغمہ میں بھی ہے، اور وہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ فرمایا بیعت کی شرائط کیا ہیں؟ توجہ ہے، کن شرطوں پہ بیعت کی؟ ان شرائط میں سے پہلی شرط تھی کہ بیعت اس پہ کرتی ہیں ان تعمل فینا بکتاب اللہ
بسنت رسول ہی بصیرت الخلفاء الراشدین. پہلی لین اہل سنت کی کتابوں میں موجود، شیعہ کتب میں موجود، کہ حضرت حسن نے شرط رکھی کہ اس شرط پہ ہم بیعت کرتے ہیں کہ انت عمل فینا، اور دوسری روایت میں علی اقامت کتاب اللہ بسنت رسول ہی، فرمایا کہ اس شرط پہ کہ ہمارے اندر قرآن کا حکم جاری رکھے گا، پیغمبر کی سنت کا حکم جاری رکھے گا، اور خلافت اس طرح کرے گا جیسے ابو بکر عمر عثمان نے خلافت کی ہے. کس نے خلافت کی؟ ابو بکر عمر عثمان نے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. حضرت حسن حسین ابو بکر صدیق کو خلیفہ برحق نہ مانتے اور حضرت عمر کو خلیفہ برحق نہ مانتے، یہ شرط لگاتے. وہ شرط لگا رہے ہیں کتاب و سنت کے بعد ابو بکر و عمر نے جیسے خلافت کی ہے نا، تم بھی اس طرح خلافت کرے گا. عقل والے تو سمجھ گئے کہ دونوں شہزادے دستخط کر کے دے رہے ہیں تحریر پر کہ ابو بکر بھی خلیفہ برحق تھا، فاروق اعظم بھی خلیفہ برحق تھا، عثمان بھی خلیفہ برحق تھا، اور علی بھی خلیفہ برحق تھا. چاروں خلفائے راشدین کی بات کی، اور ساتھ اگر آپ کی توجہ ہو، اس صلح نے شیعہ مذہب کی بنیاد ہی ختم کر دی. شیعہ مذہب کا اصول ہے کہ امامت اور خلافت وہ صرف بنی ہاشم کا حق ہے، صرف بنی ہاشم کا حق ہے امامت اور خلافت. اور اس حق کو وہ منصوص کہتی ہیں کہ اس پر نص موجود ہے، اور تم بھی سمجھتے ہو سیداں دا حق ہے اور اولاد علی کا حق ہے. یہ شیعہ مذہب کی پہلی بنیاد. لیکن دونوں شہزادوں نے ایک ہی ضرب سے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک ہی ضرب سے شیعہ مذہب کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی، اور دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیا، اور خلافت امامت کا یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ بنی ہاشم کا حق ہے، یہ تمہارا خود ساختہ دعویٰ ہے. بنو ہاشم خود خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر رہی ہے. توجہ ہے نا؟ اس مذہب کی تو بنیاد ہی یہی ہے. وہ تو سب کہتے ہیں کہ سارے نبی آئے امامت علی کے لیے، خلافت علی کے لیے. پیغمبر نے 23 سال محنت بھی کی تو کس کے لیے؟ خلافت علی کے لیے. قرآن آیا خلافت علی کے لیے. جنگ بدر احد ہوئی خلافت علی کے لیے. اور جو کچھ ہوا وہ بھی معاذ اللہ ناکام ہو گئے کہ وہ خلافت جس کے لیے پوری دنیا بنی، آخر میں ابو بکر عثمان نے وہ بھی چھین لی، حضرت عمر نے چھین لی. یہ وہ مذہب ہے جس کو تم کہتے ہو یہ بیچارے مسلمان ہیں، رو رہے، انہیں کہنا کچھ نہیں. ہم کچھ بھی نہ کہیں تو بہرحال ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو حسن و حسین نے معاویہ کو امام مان کر خلیفہ مانا. اور تیسری بات، حضرت معاویہ کی پوری زندگی میں حضرت حسن اور حضرت حسین نے ایک دن بھی حضرت معاویہ کی مخالفت نہیں کی. پوری زندگی. یہ نہیں کہ کوئی وقتی بیعت تھی. اور اس کے بعد 20 سال کے قریب حضرت امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے، اور 64,65,000 مربع میل کا وہ حکمران. پاکستان تو 2 قدم اٹھاؤ تو تیسرے سے یا انڈیا پہنچو گے تھے یا افغانستان. اور وہ کیا تھا؟ 64,65,000 مربع میل کا حکمران معاویہ. اور ایک دن بھی وہاں صحابہ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی تھا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. حضرت حسن حسین نے بعد میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، بلکہ حضرت حسن کو جو کہتا آپ نے غلطی کی،
وہ جو سبائی کہتے تو حضرت حسن بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں نے مسلمانوں کے وقار اور عزت کے لیے یہ کام کیا، حتیٰ کہ امام باقر وہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ حضرت حسن کی یہ سلو یہ امت کے حق میں سب سے بہتر اور سب سے خیر تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، اور ان سب فضائل میں سے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے۔ حضرت معاویہ کیا ہے؟ نبی کا، بولو حضرت معاویہ کیا ہے؟ نبی کا صحابی۔ اور صحابیت کا معیار ایک ہی جملہ کہتا ہوں، صحابی کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ اگر سمجھ جاؤ تو بڑا جملہ ہے، صحابی کو اعمال کے ترازو میں، بول اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ حدیث نہیں سنی، اود پہاڑ جتنا سونا اور ایک مٹھی جو، اب ترازو کہاں لاؤ گے؟ ترازو تم کہاں سے لاؤ گے؟ ایک پلڑے میں اود پہاڑ سونے کا، ایک طرف سیر آدھا سیر جو شعیر۔ اس لیے میں نے کہا صحابہ کو اعمال کے پلڑے میں مت تولو۔ جو ان کی نیکیاں ہیں، ساری دنیا کی نیکیاں ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، اور جو ان کی غلطیاں ہیں اس پر لہم مغفرۃ و رزق کریم کی چادر موجود ہے۔ اس لیے کوئی غلطی ان کے ذمہ رہ سکتی نہیں۔ تو اصحاب محمد کو اعمال میں مت تول ذاکر ملا، اصحاب محمد کا تول ہے تو دیکھ نسبت صحبت رسول کو۔ نسبت کیا ہے؟ صحبت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن عباس کو ایک آدمی نے شکایت لگائی، حضرت معاویہ جی جو وطر پڑھتا ہے، تو یہ وطر اس طرح تو نہیں۔ اب ان کے ذرا لفظ سنو، حضرت ابن عباس اور بخاری بھی ہیں، فرمایا دا خاموش خاموش انہو قد صاحب رسول اللہ۔ اور اعتراض پہ کس پہ کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ پہ۔ خبردار، اپنی زبان روک، معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس۔ حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، یہ بھی خاندان نبوت کا فرد، اور کتنا پیارا جملہ، دا انہو قد صاحب رسول اللہ۔ خبردار، اپنی زبان بند کر۔ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ معاویہ۔ معاویہ تو نبی کا صحابی ہے، اس لیے اور کوئی فضیلت نہ ہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت معاویہ کی ایک ہی وصف، ایک ہی منصب، ایک ہی مقام کافی ہے کہ حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے۔ کیا حضرت معاویہ نبی کا صحابی ہے؟ جب صحابی ہے نا، تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن نے کہا اس میں حضرت معاویہ بھی داخل ہے۔ جتنے فضائل صحابہ کے، اس میں حضرت معاویہ بھی داخل۔ جتنے فضائل پیغمبر نے جو فرمایا، صحابی تو دور رہ گیا، اس کی تو شان ہی بلند ہے۔ من رآنی، جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، جہنم کی آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی۔ یہ کم فضیلت ہے؟ صحابی کا چہرہ دیکھنے والا ہو ایمان، بے ایمان تو نبی کا چہرہ دیکھ کے بھی جہنم میں جائے گا۔ ہو ایماندار، لیکن صحابی کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ اس پہ جہنم کی آگ۔ چلو انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، اتنی بات ذہن میں رکھو۔